بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔
जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। ये कयामत की निशानी है। आदमी मस्जिद से गुजरेगा लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा और सिर्फ अपने जानने वालों को सलाम करेगा। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना दो। और तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। अपनी जिंदगियों से इतना प्यार ना करो क्योंकि ये किसी से वफा नहीं करती, और अपनी मौत को कभी मत भूलो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और तोहफा नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दो, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकने लगता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अक्सर औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं कि मैयत का मुंह ढाँप दें जिससे उसे कोई गैर महरम ना देख सके, लेकिन यकीन जानिए जिंदगी के लिए भी यही हुक्म है जिसे हम भूल बैठे हैं। रब अपने बंदे से फरमाता है, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। रात की तन्हाई में जब दुआ मांगो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मुझे ही सुन रहा है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर एक दूसरा शख्स होता है जिसे हम कभी जान नहीं पाते। शुक्र ऐसी शय है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर वो शख्स होता है जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है। अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसको याद रखते हैं। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिल होने पर पुराना इंसान बाहर छोड़ना पड़ता है। मत सोचो कि हम नेक हैं, बल्कि ये सोचो कि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त के पर्दे में हैं। अगर अल्लाह अता करने पर आ जाए तो बंदे की ज़ात, औकात और उम्र नहीं देखता। कोई इस दौर में वो आईना तकसीम करे जिसमें बातिल भी नज़र आता हो और जाहिर भी। इस दुनिया में बुरा वक्त बताता है कि इंसान को अपना अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है कि जाने वाला दिखाई देता है। सब्र की कश्ती एक न एक दिन हासिल तक पहुंच ही जाती है। इस दुनिया में जो सब्र की इंतहा करता है उसे फिर मौजज़ों की इंतहा भी मिलती है। इस दुनिया में शुक्र से बहुत मिलता है और हर रोज़ मिलता है। ए ख्याली यार, हमें ले चल ऐसी जगह जहां तन्हा होकर भी तन्हा ना हो। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजे कितने मीठे रखने हैं। इस दुनिया में जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर ना बनो कि अकेले छोड़े जाने पर टूट जाओ, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला दर हकीकत कमज़ोर होता है। इसलिए अपनी खुदी को अपने वजूद में बेदार करें, क्योंकि इंसान की हिम्मत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है। एहसास की दुनिया
الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، لیکن اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ ایسا شخص محبت کا طلبگار نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کا پجاری ہوتا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی آنا لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے اور آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس جگہ ویرانی ہو، یاد رکھنا وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کچھ ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، اور وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو تم نہیں کہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان،
تو پرہیزگاری اختیار کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ اپنی نجات کا یقین تمہیں نہ ہو جائے تب تک کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ وہیں اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرتے رہو تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کر سکیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمالوں سے نہیں۔ ہم چاہ کر بھی کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ ہے آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔
اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔